تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص کے جو اعداد ہیں وہ نکال کر بھی دکھائیں گے اور ہر باری کی طرح اس کا نقش بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے خواص کے اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کس جگہ یہ استعمال ہوتی ہے، مختصر وہ بھی بتائیں گے، اور جو کتابوں کے اندر غلط نقش بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارا یہ ادارہ دارالعملیات، اس سے عملیات کا کورس بھی کرایا جاتا ہے اور روحانی مریضوں کا جو ہے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہم دکھاتے ہیں دلیل کے طور پر، آیات صورتوں کے اعداد نکال کر اور نقش بنا کر پیش کرتے ہیں، اور صحیح چیز آپ کے سامنے لانا مقصد ہوتا ہے کہ قرآن کی صحیح آیات کے اعداد آپ کے سامنے آئیں، صحیح تعویذ سامنے آئے، تاکہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ گلے میں ہمیشہ ڈال کے رکھتے ہیں اس کو، تو کوئی غلط چیز یا شرکیہ کلمہ کوئی ان کے گلے میں نہ ٹنگے، کوئی غلط چیز آپ کے ذریعے آگے نہ جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اور لوگوں کو بھی تک یہ خیر کا کام جو ہے پہنچے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ خواص سورہ اخلاص یہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے رفع حاجات کے لیے، یعنی کوئی بھی ضرورت ہو اس کو پوری کرنے کے لیے یہ سورہ اخلاص جو ہے 1002 مرتبہ پڑھیں۔ کتنے دن تک پڑھیں؟ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض اپنے نام کے عدد نکال کے اس کے مطابق بھی پڑھ سکتا ہے، اور 40 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے سے مختلف، یا پھر جب تک اس کا کام وہ حل نہ ہو جائے اس کو پڑھتا رہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ حب کے لیے بھی یہ جو ہے صورت کام آتی ہے، اور اس کا یہ نقش مثلث ہم یہاں آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، دیکھیے یہ نقش ہے، یہ کتابوں کے اندر غلط بھرا ہوا ہے۔ جو لوگ کتابوں سے صرف نقش بنا کر دے دیتے ہیں، کوئی مریض آیا اور کتاب میں دیکھا کہ یہ سورہ اخلاص کا نقش ہے اس لیے لکھا ہوا ہے اور لکھ کے دے دیا، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کس جگہ کہاں غلطی ہوئی ہے کتاب میں، کیونکہ ناقل کو تو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر آپ باقاعدہ عامل ہیں تو آپ اس کی غلطی پکڑ لیں گے، ہاں کتاب میں یہاں غلطی ہو گئی ہے اس سے، لیکن اکثر لوگ نہیں غلطی پکڑ پاتے اور کتاب سے نقل کر کے دے دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پیسے لینا بھی مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علاج جانتے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے علاج کرے گا جس کو علاج کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس سے پوچھو گی کہ آپ نے یہ علاج کیا تھا، آپ کے پاس اس کا کیا علم تھا؟ تو اسی لیے اس کو سیکھ کر، باقاعدہ یہ ایک فن ہے اور سیکھ کر کیا جائے۔ تو ہم آپ کے سامنے دیکھیے وہ پیش کرتے ہیں کتاب، یہ خواص سورہ اخلاص، یہ دیکھیے کتاب میں یہ نقش بنا ہوا ہے، 230 سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہاں 237، یہ 235، یہ تینوں جو اعداد ہیں اس کے اندر غلط لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی جو یہ عظمت اس میں لکھی گئی ہے اس کتاب کے اندر، یہ بھی غلط ہے، اس میں بھی کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جو اس کے باموکل عمل ہمارے پاس ہیں اس میں ہمارے پاس یہ عظمت بھی ہے، اور وہ بڑی عظمت ہے، تو اس میں ہم اپنے جو خاص سیکھنے والے ہیں اور جنہیں باموکل عمل کرائے جاتے ہیں ان کو ہم یہ عظمت بھی بتائیں گے۔ تو یہاں تو کیونکہ یہ عظمت بتانا مقصود نہیں ہے اس کی، صرف یہ نقش کی طرف رہبری مقصود ہے، تو آپ کے سامنے ہم نے ایک کتاب یہ پیش کی ہے، شمع شبستان رضا۔ یہ کتاب اس لیے پیش کرتے ہیں، عام طور پر یہ کتاب ہر جگہ ملتی ہے اور بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے اور بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ دوسری یہ نقش سلیمانی، یہ دیکھیے اس کے اندر یہ تینوں جو اعداد ہیں یہاں، یہ پورا کا پورا ضلع، اس کے اعداد یہ غلط ہیں، یہ بھی اس میں غلط بھرا ہوا ہے۔ دوسری کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، دیکھیے تعویذ نقش سلیمانی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جس کے اندر جو نقش غلط ہیں۔ آپ کے پاس جو کتابیں ہوں گی آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر نقش صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس نقش سے آپ ملائیں گے مثلث کے نقش کو۔ اب مربع کا نقش کیسے ملائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ چاروں چالوں سے آپ کے سامنے جو ہے یہ نقش پیش کیے جاتے ہیں، دیکھیے یہ آتشی بادی کیا ہوتا ہے، آبی خاکی کیا ہوتا ہے، نئی ویڈیو دیکھنے والے لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ اصل تو ایک ہی تعویذ ہے، سارا سورہ اخلاص کے ہی ہیں چاروں کے چاروں تعویذ۔ یہ آدمی کے نام کے عنصر ہوتے ہیں، اس کو نکال کر پھر اس کے مطابق یہ دیا جاتا ہے۔ عنصر کیا ہوتا ہے، کیسے نکالا جاتا ہے، اس کے اوپر ہماری ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں۔
پینے کے لیے اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آبی چال سے دیجیے، یہ رہا آبی چال، یہ رہی آبی چال۔ اور اگر آپ عنصر نہیں نکالنا چاہتے ہیں اور عنصر نکالنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ آتشی چال سے دے سکتے ہیں یا خاکی چال سے دے سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ خاکی چال سے بھی دیں تو بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خاک سے بنا ہوا ہے اور خاکی چال اس پر اچھی اثر ہوتی ہے۔ آتشی بھی ٹھیک رہتی ہے یہ، لیکن تھوڑا مزاج کو تیز کرتی ہے۔ خیر، اگر انسان کے مزاج کے مطابق دیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو آپ بنا مزاج کے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی رعایت کریں گے تو تاثیر، تجربے سے یہ ثابت ہے کہ اس کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ عنصر کے مطابق دیتے ہیں۔ عنصر کے مطابق نہیں دیتے کچھ تاثیر کم رہتی ہے، اثر کچھ کم رہتا ہے، لیکن کام پھر بھی کرتا ہے۔ لیکن آبی پینے کے لیے آپ آبی ہی چال دیں۔